بھٹی صاحب کس طرح سے آپ اپنے یہ جو صحافت کا سفر تھا اس کو ڈیفائن کریں گے کہ کالم نگاری، پھر ٹی وی، اور اس کے بعد جو آپ اپنا ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، آپ کا اپنا یوٹیوب ہے جس سے میں بہت زیادہ انفارمیشن لیتی ہوں، یہ کس طرح سے یہ سارا سفر طے ہوا آپ کا؟ تھینک یو آپ کی تعریف کا. دوسرے عید والے دن میں آئی مسٹ سے کہ بلور فیملی میرا کبھی بھی ان سے کوئی وہ نہیں رہا نظریاتی طور پر یا کوئی نہیں، لیکن جو ان کی قربانیاں ہیں انبلیویبل، اور جو صوبے کے لیے قربانیاں ہیں، جس طرح انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا، افتخار حسین صاحب، باقی بشیر صاحب، باقی سارے ایک کے بعد ایک، اور ہارون صاحب، اور کمال لوگ ہیں. ان کی اللہ کرے قربانیاں رنگ لائیں، اور ان جیسے شہیدوں کی، غازیوں کی، اور یہ پھر سے امن آئے اور یہ دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ جیتے. دوسری جرنلزم بائی چوائس ڈیفینیٹلی، اور ہم اس طبقے سے آتے ہیں، میں خاص طور پہ جس طبقے سے ہمیں کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. جیسے ابھی انہوں نے کہا نا عورت، یہ بہت ساری باتیں ٹھیک ہیں، اسی طرح ایک دو چار طبقے ہیں جو وہ ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ ان کی ہوتی ہے. تو اس میں آنا، نیچے سے آنا، آ کے آپ کو اپنی جگہ بنانا یا شو کرنا یا کچھ پوائنٹ آف ویو دینا. فار ایگزامپل میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا جب رپورٹ کارڈ ہمارا جیو کا شروع ہوا تو اس میں حسن نثار صاحب بیٹھے ہوتے تھے، بابر ستار صاحب ہوتے تھے، افتخار احمد صاحب ہوتے تھے، سہیل وڑائے صاحب، سلیم صافی صاحب، اور اس کے علاوہ امتیاز عالم صاحب، شہزاد چودھری صاحب. تو یہ وہ سارے تھے جو جن کا پوری ایک ہسٹری تھی، ہر بندہ اپنے اپنے میں. تو اس میں ایک پنڈ کا بندہ، اور جو کیمرے کو بھی دیکھ کے تھوڑا سا جھجکنا، پورا دیکھ بھی نہ پانا، اس میں آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا، اور پھر ایک تھوڑے سے ٹائم میں تو بس تو آپ تو انسپائریشن ہے سب کے لیے. ہاں کہہ سکتے ہیں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ جس فیلڈ میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور آپ ہمت نہیں ہارنی، آپ نے ایک لگن ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، اور آپ نے اپنا گول سیٹ کرنا ہے. وہ آپ کی جو دیوار ہے جس پہ روز آپ کی نظر پڑتی ہے، یا وہ کاپی، یا وہ رجسٹر، یا وہ فون کی کوئی صفحہ، اس پہ آپ کا وہ لکھا ہونا چاہیے کہ آپ نے وہاں جانا. آپ جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں، اور بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اینڈ پہ سویٹ میموریز بن جاتی ہیں. بالکل بنتی ہیں. سمر صاحب کبھی ایسا لگا کہ سیاست چھوڑ دوں، بس بھاڑ میں جائے سیاست، میں کس چکر میں پڑ گئی ہوں؟ کبھی ایسی کوئی فیلنگ آئی؟ ہر دوسرے تیسرے دن ویری آنیسٹ، ہر دوسرے تیسرے دن. دیکھیں، ایک تو میں نے تھرو آؤٹ اپوزیشن کی سیاست کی ہے. ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. 8 سالوں سے میں اپوزیشن کی سیاست کر رہی ہوں. تو ایسی اپوزیشن، ایسے لوگوں کے ساتھ پالا پڑا ہے جو آپ کو آپ کا ڈیو رائٹ بھی نہیں دیتے ایز اے پارلیمنٹیرین، اور وہ بڑے اوپنلی آپ کو کہہ دیتے ہیں اٹس ناٹ یور گورنمنٹ، اٹس ناٹ یور پلیس. سمر بچپن سے سیاست کا شوق رکھتی ہیں، تو یہ میں تو نہیں ماننے کے لیے تیار کہ ہر دوسرے تیسرے دن میرا یہ بچوں کو یہ اعلان ہوتا ہے کہ آئی ایم لیونگ، آئی ایم کوئٹنگ. کیونکہ سیاست کی بات ہو رہی ہے، اے این پی چھوڑنا زیادہ مشکل تھا یا نون لیگ کو جوائن کرنا زیادہ مشکل تھا؟ آئی تھنک یہ اتنا مشکل فیصلہ نہیں تھا. آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ فار 3-4 ایئرس. صحیح. اور مجھے صرف میرے اے این پی میں بڑا اچھا ٹائم گزرا، لیکن اے این پی وہ پارٹی تھی جس میں میری لائک آپ نے کہا حادثاتی طور پہ میں نے وہاں پہ سیاست جوائن کی، اور میں نے ریئلائز کیا کہ مسئلے بہت زیادہ ہیں، لوگوں کی ایشوز بہت زیادہ ہیں، اور چھوٹی مارجنلائز پارٹی میں یہ آواز آپ نہیں اٹھا سکتے. ان کی آواز سائیڈ لائنز پہ دب کے رہ جاتی ہے. میں وہی باتیں پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے کرتی ہوں، لیکن اٹس اے بگر پلیٹ فارم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اور ان کے ہاتھ میں ہوپ فلی پھر یہ وہ وسیلہ بنیں گے کہ جس سے ہمارے صوبے میں امن آئے گا. کیونکہ اور ہم آپ کو پتہ ہے اور قربانیاں دینے کی پختونوں میں اب سکت نہیں رہی. نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ. جھگڑا صاحب ایک ٹاپ رینکڈ فرم میں آپ تھے، میکنزی اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ نام تھا. کیوں اس کو چھوڑا اور پاکستان آنے کا سوچا، اور پھر پاکستان میں آ کے سیاست جوائن کی، وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ یہ کیسے ہوا سر؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاگل تھے اس لیے کیا. میں اس طرح کہہ نہیں سکتی تھی بیکاز آئی ایم دا ہوسٹ، لیکن یہ کس طرح سے؟ نہیں دیکھیے، میرے خیال میں آپ کو اپنی انٹرنل موٹیویشن اور اپنی انٹرنل ویلیوز فالو کرنی پڑتی ہے، اور اگر آپ وہ فالو کرتے ہیں تو پھر آپ کو لیفٹ رائٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے.
شاید آپ کے ویلیوز اور کسی اور کے ویلیوز جو ہیں وہ فرق ہو. میں 2002 سے 2017 تک باہر رہا تھا اور ایک سیاسی فیملی میں ہونے کے باوجود میرا اپنا کریئر تھا اینڈ ٹو اینڈ. میں نے جب اپنا کریئر چھوڑا MBA بھی کیا اپنے پیسوں سے کیا, اس کے بعد میں واپس میکنسی گیا. میں وہاں پہ پارٹنر بنا تھا, میرے چچا کا انتقال ہوا اور مجھے بس اس وقت لگا کہ اب دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ یہ کارپوریٹ زندگی جو ہے وہ کنٹینیو, اور ہمیشہ پاکستان سے لگاؤ تھا. میں نے میکنسی میں پاکستان کا آفس کھولا تھا, جو ہم 3 پارٹنرز تھے انہوں نے کھولا تھا, تو میکنسی کو میں پاکستان لایا تھا. لیکن اس وقت پھر یہ کہا کہ اکثر جو پاکستان میں جو لوگ اپنے آپ کو ایلیٹ یا اپر مڈل کلاس سمجھتے ہیں, وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ بات کرنا بڑا پسند کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں کیسے سب کچھ خراب ہے. یہ بات ٹپکلی انگریزی میں کرتے ہیں, یا پھر پاکستان سے جب چھٹیوں میں لنڈن جاتے ہیں تو وہاں پہ کرتے ہیں, لیکن کوئی کچھ کرتا جو ہے وہ نہیں ہے. تو آئی جسٹ فیلٹ کہ مطلب یہ کریئر تو جو ہے وہ ہوتا جائے گا, بٹ آئی فیلٹ سم تھنگ ڈرا می. تو وہ میں نے کیا, اور میں آنیسٹلی کہوں گا کہ آئی نیو اٹ واز اے ڈیسیژن فار لائف. اچھا بھٹی صاحب, میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ آپ کی صحافتی زندگی کے حوالے سے کچھ واقعات سنوں, لیکن مجھے بریک لینی پڑی ہے یہاں پہ. بھٹی صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ کوئی ایسا صحافتی ایونٹ جس نے ان کی پرسنل لائف کو بڑا ڈسٹرب کیا ہو. تو جانتے ہیں بھٹی صاحب, کبھی کچھ ایسا ہوا کہ صحافت کی وجہ سے پرسنل لائف ڈسٹرب ہوئی ہو؟ بہت سارے ایونٹس ہیں جنہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا, بلکہ موٹیویشن ملی بہت ساری چیزوں سے. ڈسٹربنس تو ایک مائنڈ میں ایک چیز ہے نا, آپ اس کو دوسری طرف کر لو تو وہ پلس پوائنٹ بن جاتا ہے. فار ایگزامپل دھرنا عمران خان کا, صحیح, یہ پہلی دفعہ مجھے لگا کہ میں اس وقت نہیں تھا میڈیا میں, تو مجھے لگا کہ مجھے آنا چاہیے یار, میری وائس آنی چاہیے, میں تو وائس لیس ہوں. تو یہ وہ بڑا موٹیویشن تھی میرے لیے کہ ایک وقت تھا کہ عمران خان اکیلا کھڑا تھا اوپر, نیچے کوئی 5-7 لوگ کھڑے تھے اور باقی سارے حکومت نے بھگو دیے تھے. تو وہ لیکن اسی موٹیویشن سے وہ تقریر کر رہے تھے کہ دیکھو یہ ہے غلامی, یہ ہے فلانا, یہ ہے. تو میرے دل کیا کہ یار یہ اکیلا اسے نہیں ہونا چاہیے, کوئی تو ساتھ ہونا چاہیے, کم از کم مجھے تو ہونا چاہیے. میں کیا کر رہا ہوں گھر میں بیٹھ کے. تو وہ تھا, میں پہلے تھا جرنلزم میں, درمیان میں چھوڑا, اخبار میں پرنٹ میڈیا میں ان دنوں تھا, پروف ریڈر بھی رہا, سب ایڈیٹنگ بھی کی, کمپیوٹر میں بھی خبریں ٹائپ بھی کی,